نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور دوسری علامت عقل مند بندے کی یہ ہے، وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ نماز پڑھے تو یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ یہ نماز میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے۔ روزہ رکھے تو یہ نیت ہو کہ یہ روزہ میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے۔ صدقہ خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کسی کے ساتھ بھی نیکی کرے، یہ سوچ کے کہ یہ نیکی میرے مرنے کے بعد میرے، یہ ارادہ ہو، ٹھیک ہے اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کریں گے، لیکن یہ نیکی میرے مرنے کے بعد میرے، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، اس کو نیکی کی قدر ہی نہیں۔ میرے بھائی نیکی اپنی موت کے بعد کے لیے کرنی۔ صحابہ اکرام ہمارے اسلاف ان کی یہی سوچ تھی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے محدث گزرے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں ایک کلمہ کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر کہتے اللہ یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے اور تجھے دے دیا ہے، اور اللہ مجھے پتہ ہے تجھے جو چیز دی جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ یہ کلمہ اپنی حفاظت میں رکھ لے، قیامت کے دن یہ کلمہ میں تجھ سے واپس لے لوں۔ وہ نیکیاں کرتے تھے موت کے بعد کے لیے۔ یہ سوچ صحابہ اکرام کی سوچ، نبی علیہ السلام کی سوچ۔ ہم کہتے ہیں جو نیکی کسی سے کریں دنیا میں فائدہ مل جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، صحابہ اکرام پتہ لینے گئے، ابو ذر کیا بات ہے سارا گھر خالی پڑا ہے، سامان کدھر گیا ہے؟ کوئی انسان کی ضروریات ہوتی، کہا یہ دوسرے گھر میں بھیج دیا ہے، اس گھر کا مالک مجھے یہاں نہیں رہنے دے گا۔ صحابہ نے پوچھا سمجھے نہیں، کہا وہ سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیے، قیامت کے دن اللہ سے جنت میں جا کے لیں گے۔ وہ صدقہ خیرات کرتے تھے اس لیے کہ ہم نے رب سے لینا ہے، موت کے بعد ہمارے کام آئے گا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا، ایک بزرگ خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کرے اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں جی آپ اگر کہتی میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی وقت شفا دے دے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں گے اللہ جنت دے گا۔ ماں جی نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، تکلیف برداشت کروں گی، اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت دے دے۔ ان کے سارے عمل موت کے بعد کے لیے ہوتے تھے۔ یقین جانے بندہ یہ ارادہ کر کے نماز پڑھے، نماز کی لذت ہی کچھ اور ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ بندہ یہ سوچ کے صدقہ کرے یہ میری موت کے بعد میرے کام آئے گا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت جب بندے کو آتی ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، گناہ گار انسان کمی کوتاہی ہو جاتی، قبر میں عذاب آتا ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے، آگے نیکی کھڑی ہوتی، عذاب پیچھے چلا جا، یہ نیکی کون سی ہے؟ یہ قدموں کے ساتھ چل کے مسجد میں آتا تھا، جب گھر سے مسجد میں آئیں یہ سوچ کر آئیں کہ یہ میری نیکی قبر میں کام آئے، پھر بندہ بڑے مزے سے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عذاب دائیں سے آتا ہے، آگے نیکی کھڑی ہوتی، عذاب پیچھے ہٹ جا۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا تھا۔ جو صدقہ خیرات کرے سوچ کے کرے یہ نیکی میری قبر میں کام آنے والی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، آگے نیکی کھڑی۔ یہ نیکی کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔
پیچھے ہٹ جا، یہ قرآن قبر میں دفاع کرے گا، یہ میری تلاوت کیا کرتا، قرآن پڑھے یہ سمجھ کے کہ یہ قرآن قبر میں کام آئے گا۔ بائیں طرف سے عذاب آئے گا، آگے زکوٰۃ صدقہ خیرات کھڑا ہوگا، یہ دائیں بائیں خرچ کیا کرتا تھا۔ تو آج کے درس کی پہلی بات مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، کوئی نیکی کرے رب کے لیے کرے، لیکن یہ ارادہ ہو کہ یہ نیکی میرے مرنے کے بعد قبر میں میدان معاشر میں میرے کام آئے گا، انشاءاللہ عرش کا سایہ ملے گا، حوض کوثر سے پھر جام بھی ملے گا۔ دوسری بات آج کے درس کی اور وہ یہ ہے کہ نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کو مسلسل کرنا چاہیے۔ رمضان میں تلاوت بھی ہو رہی ہے، سخاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، سپارے جناب سنائے بھی جا رہے ہیں، سنے بھی جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں جو بندہ ہمیشہ کرے، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، ہمیشہ بندہ عمل کرے، وہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں قرآن کا، آدھا صفحہ پڑھ لیں قرآن کا، روزانہ پڑھیں، اگر زیادہ ہی مصروف ہیں ایک آیت ہی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ پہلے آپ 8 تراویح 11 رکعت پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، مسلسل پڑھیں، روزانہ رات کو پڑھیں۔ اللہ بندے کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں جس عمل پر ہمیشہ کی کرو۔ میں کتنے کام کرتا ہوں جو میری بیوی کو پسند ہے، میرے بچوں کو پسند ہے، میرے ماں باپ کو، میرے دوستوں کو پسند ہے، کیا میں وہ بھی کام کرتا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے؟ اللہ بندے کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں جس پر بندہ ہمیشہ کی کرتا ہے۔ ہمیشہ اذان پڑھے، ہمیشہ صدقہ کرے، 1 روپے روزانہ صدقہ کرے۔ تو پہلی بات نیکی کرنی ہے یہ سوچ کے کہ میرے مرنے کے بعد، دوسری بات جو نیکی کریں اسے ہمیشہ کریں، تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے اس کی پھر حفاظت بھی کرے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے بندہ اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کرتا ہے، جو جگہ قیمتی ہوتی ہے بندہ اس کی حفاظت زیادہ کرتا ہے، جو بازار زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی سیکورٹی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ نیکی سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ ایمان لانا نیکی نہیں؟ اسلام لانا نیکی نہیں؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ نیکی نہیں؟ نیکی کی حفاظت صرف نیکی کرنا ذمہ داری نہیں، نیکی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ بندہ مال کماتا ہے، کما کے ضائع کر دیتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ نیکی کرنا بھی ہماری ذمہ داری، نیکی کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ بندہ مال کماتا ہے، میرے مشکل وقت کام آئے گا، سردی گرمی میرا کام آئے گا، میں سکون کروں گا، گھر بناؤں گا۔ قیامت کے دن نیکی کا کام آنے کا وقت اور بندے کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، بندے کے لیے گھاٹا نہیں تو کیا ہے؟ نیکی کی حفاظت بھی کرنی۔ حضرات اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کافر لوگ زمین بھر کے سونا لے آئیں، ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، ایک بندہ ایک نیکی لے گا اللہ اس کو معاف کر کے جنت دے دے۔ اتنی قیمتی چیز ہم ضائع کر دیتے۔ صرف ایک حدیث بڑی قابل غور، نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اہم بات تھی نا، باپ نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو پہلے بیٹوں سے پوچھتے، استاد نے بچوں کو کوئی اہم بات سمجھانی ہو پہلے شاگردوں سے پوچھتے۔ آج نبی علیہ السلام اہم بات سمجھا رہے ہیں، صحابہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مسکین کون ہے، غریب اور لاش کنگال کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس درم دینار مال و متاع نہیں ہوتا۔ فرمایا صحابہ نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ صدقہ خیرات اس کے پاس نیکی ہوگی، لیکن کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون بہایا۔ 5 گناہ حدیث میں ذکر ہے، صحیح مسلم شریف کی پکی روایت۔ اللہ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے، بدلہ لینے والے باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ اس پہ ڈال کر اسے جہنم پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مسکین۔ اگر کسی کو گالی دی تو سمجھ لو اس کو نمازیں دے دی،
اگر کسی کو تھپڑ مارا سمجھو روزے دے دیے اس کو، اگر کسی پہ تہمت لگائی سمجھ لینا صدقے زکوٰۃ وہ لے گیا۔ صرف نیکی کرنا ذمہ داری نہیں، نیکی کریں ہمیشہ کریں، لیکن اس کی حفاظت بھی کرنا ذمہ داری۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو کھیتی باڑی اور شکار کے علاوہ کتا رکھتا ہے، روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے کتنے ہمیں طریقے بتائے جن سے نیکیاں برباد ہوتی۔ ریاکاری بندہ کرے نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حسد بندے کی نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا جاتی، ایسے جلتا اور سڑتا رہتا ہے کسی کا مکان دے کے، کسی کا کاروبار دے کے۔ یہ حسد بیماری نیکیاں برباد کر دیتی۔ تو میرے بھائی نیکی کرنی ہے یہ سوچ کے کہ میری موت کے بعد نیکی ہمیشہ کریں، رب کو پسند کریں، رب کو خوش کریں۔ اور تیسری بات نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات آج کے درس کی، نیکی کا اختتام کیسے کر رہا ہے؟ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، تراویحوں کا اختتام ہو رہا ہے، روزوں کا اختتام ہو رہا ہے، قرآن کریم مکمل ہو رہے ہیں مساجد میں۔ نیکی کا اختتام کیسے کرنا چاہیے؟ نیکی کا اختتام توبہ استغفار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار سے نیکی کریں گے، اختتام عاجزی ہوگی، اللہ خوش ہوں گے میرا بندہ نیکیاں کرنے کے باوجود عاجزی کر رہا ہے۔ نیکی کا تکبر بندے کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تکبر چاہے نیکی کا ہو، چاہے حسن کا ہو، چاہے عہدے کا ہو، چاہے مال کا ہو، تکبر بندے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، آخری روزہ ہو، زبان پہ استغفر اللہ ہو، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، مجھ سے پھر بھی کمیاں ہیں، اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخری سحری کریں، رب سے استغفار کرتے کرتے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوگی۔ توبہ استغفار کے ساتھ نیکی کا اختتام۔ دو چار دلائل سن لیجیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ آگے کیا کہا اللہ نے نبی علیہ السلام کو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ اور استغفار کر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تیرا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس کو تو نہیں پکار رہا معاف کرے نہ کرے، نہیں، وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ بڑا معاف کرنے والا۔ عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ یہ صورت اتری تھی تو کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا اشارہ تھا کہ نبی جس مشن کے لیے آپ آئے تھے اب وہ ختم ہونے والا ہے۔ اسلام میں لوگ داخل ہو گئے، اب دنیا سے جانے والے۔ آپ کی زندگی کا اختتام استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی فجر کی، سلام پھر کے کیا پڑھا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز کا اختتام بھی استغفار کے ساتھ۔ قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کہتا میرے بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اپنی تہجد کا اختتام سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کر کے بھی کئی رات کو گناہ کرتے ہیں پھر بھی استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نیکیاں کرتے ہیں لیکن جب صبح کا آغاز ہونا ہوتا ہے، رات کا اختتام ہوتا ہے، استغفار کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مومن بندہ وہ ہے جو اطاعت کے کام بھی کرتا ہے ساتھ ڈرتا رہتا ہے۔ منافق کی علامت ہے گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی خوف نہیں آتا اس کو، بے خوف رہتا ہے منافق۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے بارے میں کیا کہا قرآن میں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، حاجیوں جب حج کر کے میدان مزدلفہ سے واپس آؤ تو اللہ سے استغفار کرتے آیا کرو۔ حج کے اختتام پر بھی استغفار ہے، نماز کے اختتام پر بھی استغفار ہے، سحری کے وقت بھی استغفار، ہر نیکی کا خاتمہ اختتام استغفار کے ساتھ۔ میں تو کہوں گا اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جب ہماری زندگی ختم ہو ہماری زبان پہ توبہ استغفار۔
جن کی زندگیاں توبہ پہ ختم ہوئی رب نے سارے گناہ معاف کر دی، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ایک دو مثالیں سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، 99 اس نے قتل کیے تھے، ایک کم، آپ نے واقعہ سنا، سب کو آتا ہے۔ اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، نادم ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ کہتا میں نے توبہ کرنی، کسی نے کہا فلاں کے پاس چلا جا مسئلہ حل ہو جائے، جا کر بتایا میں نے 199 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے۔ وہ عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار ذرا جذباتی ہوتے ہیں، عالم جذباتی نہیں ہوتا، تسلی سے مسئلہ سنتے۔ وہ غصے میں آ گیا، 99 انسان قتل کیے اور توبہ کرنے آیا۔ وہ غصے میں آیا، وہ قتل کرنے والا پہلے غصے کا تھا۔ اس نے کہا میں نے مسئلہ پوچھا ہے، غلطی کر لی ہے۔ اس نے کہا مسئلہ کیسا پوچھ رہے ہو، 99 قتل کر کے توبہ کی سوچ رہے ہو؟ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 100 چوہا کھا کے بلی، ایسا بندہ سن کے اگلا غصے میں آ جاتا ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دی، 100 پورا کر دی۔ پھر نادم ہوا کہ میں یہ توبہ کرنے آیا تھا، کون سا کام کر بیٹھا ہوں۔ کسی نے کہا جاؤ فلاں جگہ پہ عالم ہے، اس سے مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، تیری توبہ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ چھت پہ جانا پڑتا ہے، نہ لاہور جانا پڑتا ہے، کہیں نہیں جانا پڑتا، بندہ رب سے معافی مانگے اللہ اسی وقت معاف کر دیتا۔ آپ نے واقعہ سنا نہیں، اس نے کتنی کو نیکیاں کی تھی، بس توبہ کے راستے پہ چلا ہے، راستے میں موت آ گئی، جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے، یہ توبہ کے راستے پر ہے۔ وہ کہتا ہے 100 بندوں کا قاتل اور جنت، ہم اس کو جہنم لے کر جائیں گے۔ اللہ نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیج کے فیصلہ کیا کروایا، اگر یہ نیکوں کے قریب ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر ادھر قریب ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اگر یہ گناہ والوں کے قریب ہے اس کو پھر اچھوں کے پاس بیٹھا کریں، نیکوں کے قریب رہا کریں۔ یہ بھی رب کو بڑا پسند ہے، شاید مرتے وقت مسجد کے قریب اللہ معاف کر دے، قرآن والوں کے قریب اللہ معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ماپا گیا، توبہ والی زمین کے قریب تھا، اللہ نے معاف کر کے جنت داخل کر۔ توبہ پر زندگی کا اختتام ہوا اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ ایک اور چھوٹی سی مثال جامع ترمذی میں ہے، اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 21 سے زائد مرتبہ ہمیں سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ کفل بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کاف کتاب والا، فا اور لام کفل، ہر گناہ کرتا تھا، لا یتورع عن ذنب عملہ، جو اس کے بس میں ہوتا کر گزرتا تھا، بڑا مال دیا تھا رب نے، جو گناہ کر جاتا تھا۔ ایک عورت آئی، کفل میرے گھر میں بھوک ہے، بچے پریشان ہیں، میری مدد کر۔ کفل نے کہا مدد کروں گا لیکن رات میرے پاس گزارنا ہوگا۔ عورت پریشان تھی، اس نے کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتی، واپس چلی گئی۔ بچوں کو روتا دیکھا پھر واپس آ گئی۔ ماں باپ بچوں کو پتہ نہیں کیسے پالتے، ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ عورت دوبارہ آئی، کفل نے کہا بات وہی ہے، رات رہو، 60 دینار سونے کے سکے دوں گا۔ جب کفل عورت کے پاس جانے لگا، حدیث کے لفظ ہیں ارعدت و بکت، عورت کپ کپا رہی ہے، آنسو بہا رہی، رو رہی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی۔ کفل کہتا ہے تو راضی ہے، میں نے کوئی مجبور تو نہیں کیا، نہ یہاں کوئی دیکھ رہا ہے، تو کیوں ڈرتی، کیوں روتی؟ اس عورت نے 2 باتیں کہی، کہا کفل اللہ کی قسم میرا ماضی، میری ماضی کی ساری زندگی اس گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہے، میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا۔ اور کفل تو کہتا ڈرتی کیوں ہے، یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے کمرے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس رب نے قیامت کے دن کھڑا کر کے حساب لینا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل سے آواز نکلی، کفل کے دل پہ لگی۔ کفل نے کہا خاتون چلی جا، دروازہ کھلا ہے، دینار لے جا، چلی جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کفل نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں۔ یہ جملہ کہا، کفل مر گیا، سانسیں بھی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔
اللہ نے فرشتہ بھیج کر کفل کے گھر کے مین دروازے پہ لکھا دیا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آخر زندگی کا اختتام توبہ پہ ہوا، اللہ نے معاف کر دی۔ لوگوں نے دیکھا کفل باہر آ ہی نہیں رہا، پتہ کرنے لوگ گئے، لوگوں نے دیکھا کہ گیٹ پہ لکھا ہے فرشتے کو بھیج کے اے کائنات کے لوگوں تمہیں تو یہ ہوگا کفل بڑا گناہ گار ہے، لیکن کفل نے رب سے توبہ کی ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا، اللہ نے کفل کو سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، نیکی کا اختتام توبہ پر۔ ایک فائدہ ہوگا، اللہ معاف کرے گا کہ میرا بندہ ابھی بھی مجھ سے توبہ کر، نیکی کر کے بھی معافی مانگتا۔ اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ نیکی کا تکبر بندے میں پیدا نہیں ہوگا، نیکی کے غرور سے بندہ بچ جائے گا۔ جب نیکی کا غرور آتا ہے نا تو بندہ پھر گناہ گاروں کو جہنمی سمجھتا ہے، گناہ گاروں کے بارے میں فتوے لگاتا ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، اس کو معاف ہی نہیں اللہ کرے گا۔ یہ نیکی کا غرور ہے۔ اگر نیکی کرتے ہیں گناہ گار کو دعوت دے سکتے ہیں لیکن سختی نہیں کر سکتے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اعمال کریں، لیکن یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے مرنے کے بعد میرے۔ اور دوسرا کام، نیکی جو کریں اس کو مسلسل کریں، اللہ کو بھی خوش کریں۔ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا ہے، اور جو نیکی کر لے میرے بھائی پھر اس کی حفاظت بھی کرنی۔ اگر نیکی کام ہی نہ آئے قیامت کے دن پھر کیا فائدہ ہے بھوک پیاس اور تھکاوٹوں کا۔ نیکی کی حفاظت کا آسان طریقہ ہے زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو۔ اور آخری بات آپ نے سماعت فرمائی، رمضان کا اختتام، نماز کا اختتام، روزے کا اختتام، کسی بھی نیکی کا اختتام توبہ استغفار کے ساتھ، اللہ سے استغفار، توبہ کرتے کرتے اللہ دنیا سے لے جائے۔ زندگی کا اختتام توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے رمضان میں محنتیں کی، اپنا مال خرچ کیا، روزے رکھے، قیام کیا، قرآن سنا، قرآن سنایا، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، ابھی تک جنت کھلی ہے، اللہ جہنم بند ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا، جہنم سے اللہ بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔